الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہم صلی علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کی یہ پروقار تقریب سعید ہمارے محترم دوست بھائی ملک خالد صاحب کی ساس صاحبہ کے اصالِ ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ میری چند گزارشات سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ایک وقت تک ہمیں اس دنیا میں اس نے جینے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر ہر کوئی اپنے اپنے اس وقت کو گزار کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ ہم یہاں کھانا کھانے کے لیے جمع نہیں ہوئے، یہاں پر جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سارے مل کر اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے مائی صاحبہ کے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی بہاریں اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ بڑی توجہ کے ساتھ ابھی مجھ سے قبل علامہ صاحب اللہ تعالیٰ کی تعریف میں جو کلمات ارشاد فرما رہے تھے، میں انہی کو لے کے آگے بڑھوں گا، اور چند باتیں جو میری روحانی بیٹی نے کی ہیں ان کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں۔ کسی کی تعریف جب کی جاتی ہے تو چار وجوہات ہوتی ہیں اگر کسی کی تعریف کی جائے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اگر کسی کا کمال دیکھیں کہ یہ بڑے کمال والا ہے، اس نے بڑا عمدہ کام کیا ہے، تو اس کی تعریف کی جاتی ہے اس کا کمال دیکھ کے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں کوئی انعام ملتا ہے، کوئی انعام دیتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، ڈونیٹ کرتا ہے کچھ، تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس نے میرا بھلا کیا، اس نے مجھے کچھ دیا ہے، انعام دیا ہے، تو ہم انعام دیکھ کر اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کسی سے انعام ملنے کی توقع ہو، کہ جیسے منگتا سوالی دروازے پہ جا کے صدائیں لگاتا ہے اور صاحب خانہ کی تعریف کرتا ہے کہ شاید مجھے یہاں سے کچھ مل جائے، تو ملنے کی توقع ہو تو اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کسی کا خوف ہو، جیسے آج بڑے ٹائروں والی گاڑیوں پر بیٹھنے والوں کا خوف ہوتا ہے کہ اگر اس کی چاپلوسی نہیں کریں گے، اس کی تعریف نہیں کریں گے تو یہ ڈانٹے گا، مارے گا، تکلیف دے گا، تو کسی کا خوف ہو تو اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو چار چیزیں جس کی وجہ سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے، یا تو اس کا کمال دیکھ کے، یا اس سے انعام ملے، یا انعام ملنے کی توقع ہو، یا پھر اس کا خوف ہو تو اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کسی بندے کے اندر جمع نہیں ہوتی، یہ ساری صفات کسی بندے کے اندر جمع نہیں ہوتی کہ اس میں کمال بھی ہو، وہ ہر ایک کو انعام بھی دے سکے، اور انعام ملنے کی اس سے توقع رکھی جا سکے ہر ایک کے لیے، ایسا نہیں۔ اور نہ ہی ایسا کوئی انسان ہے کہ ہر ایک اس سے خوف زدہ ہو جائے، ایسا نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے
कुरान पाक का आगाज जिस सूरह मुबारका से फरमाया तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। फरमाया सब तारीफें अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, अर्रहमानिर रहीम जो रहमान भी है रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन जो रोजे जजा का मालिक है। अब इन चार चीजों को जहन में रखिएगा बड़ी तवज्जो के साथ। कितनी चीजें? आप मेरी बातों का जवाब देंगे। कितनी चीजें? चार चीजें। तारीफ की जाती है किसी का कमाल देख के। नंबर 2, इनाम मिले। नंबर 3, इनाम मिलने की, नेमत मिलने की तवक्को हो। नंबर 4, किसी का खौफ हो तो उसकी तारीफ की जाती है। ये चारों चीजें बैक वक्त पूरी कायनात में किसी जीरो चीज के अंदर, उसकी मखलूक में से किसी के अंदर जगह नहीं। किसी के अंदर आपको ये चारों चीजें इकट्ठी नजर नहीं आएगी। ये चारों चीजें अगर किसी हस्ती के अंदर आपको नजर आएंगी तो वो हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्हम्दुलिल्लाहि सब तारीफें अल्लाह के लिए। अल्लाह कौन? जिसके अंदर सारे कमालात जमा हो, जो सारे कमालात का माखज हो, मंबा हो, मरकज हो, उसे अल्लाह कहते हैं। रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों को नेमतें दे रहा है, जो तमाम जहानों को नेमतें दे रहा है। अर्रहमानिर रहीम जिससे इनाम मिलने की तवक्को है। झोली फैला के खड़े हो जाते हैं, मौला तू बड़ा करीम है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करम फरमाएगा, तेरे अलावा किससे मांगे, किससे कहे जाके, कौन है देने वाला? रहमान भी तू है, रहीम भी तू है, करीम भी तू है, मालिक यौमिद्दीन। और फिर उससे खौफ भी आता है कि कहीं पकड़ ना ले, गुनाहों की पादाश में कहीं पकड़ ना ले, खौफ भी आता है। तो उसका भी उसने इजाला बता दिया। ऐ लोगों, मेरा कुरान पढ़ो, मेरे कलाम को पढ़ो। आज हमने मुल्ला की लिखी हुई किताबों को या साइंस को, टेक्नोलॉजी को और लिखी हुई हजारों किताबें पढ़ डाली। जो मेरे रब ने कहा था किताब पढ़ने के लिए, उसको हाथ नहीं लगाते। सुबह सवेरे उठ के अपनी किताबें पढ़ते हैं, लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं, मुल्ला की लिखी हुई, साइंसदान की लिखी हुई, किसी टेक्निकल की, इंजीनियर की किताबें रातों को जाग के पढ़ते हैं। मगर जिस किताब पढ़ने का मेरे रब ने हुक्म दिया, जिस किताब पढ़ने का मेरे रसूल ने हुक्म दिया, फरमाया मैं तुम्हें 2 चीजें दे रहा हूं। एक किताबुल्लाह है हब्लुम ममदूदतुन, जो जमीन से आसमान की तरह लटकी हुई है, रस्सी है, इसको मजबूती से थाम लो, इस कुरान को मजबूती से थाम लो। और फरमाया दूसरी मेरी अहले बैत, फरमाया दूसरी मेरी अहले बैत। जब तुम्हें इल्म की जरूरत पड़े, जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े, तकलीफ हो, कुछ समझना चाहो, तो मेरी आल के पास आ जाना, मेरी अहले बैत के पास आ जाना। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, रमज़े कुरान हुसैन आमोख्तम, मैं सारी जिंदगी लोगों के पास जाता रहा, बड़े बड़े उलमा के पास जाता रहा कुरान समझने के लिए, लेकिन कोई मुझे कुरान के रमूज को न समझा सका। अल्लामा फिर कहां से तुम्हें कुरान समझ आया? तो अल्लामा कहते हैं, रमज़े कुरान अज हुसैन आमोख्तम, मैं जानू तलम्मुस तय करने के लिए बड़ी बड़ी जगहों पर गया, मगर कोई कुरान न समझा सका। जब कुरान समझ आया तो मैंने घुटने टेक के हुसैन की बारगाह में बैठ गया, हुसैन ने कुरान समझा दिया। कुरान समझना हो तो आले रसूल समझा सकती है, हुजूर की औलाद समझा सकती है, हुजूर के अहले बैत समझा सकते हैं। इसके अलावा कायनात में कोई है ही नहीं जो कुरान समझा सकता हो। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये 2 चीजें तुम्हें दे रहा हूं, ये दोनों चीजें कभी जुदा नहीं होंगी, दोनों चीजें कभी जुदा नहीं होंगी। कुरान और अहले बैत
یہ جڑے رہیں گے قیامت تک، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ قیامت کے دن جہاں حوض کوثر میں تقسیم کروں گا، حوض کوثر پر بھی یہ دونوں اکٹھے آئیں گے۔ نہ قرآن حسین سے جدا ہو سکتا ہے، نہ حسین قرآن سے جدا ہو سکتا ہے، نہ قرآن گنج بخش فیض عالم سے جدا ہو سکتا ہے، نہ قرآن غوث سمدانی سے جدا ہو سکتا ہے، نہ قرآن مہر علی سے جدا ہو سکتا ہے، نہ قرآن خواجہ غریب نواز سے کبھی جدا ہو سکتا ہے۔ ایک طرف قرآن رکھ لو، دوسری طرف مہر علی کو دیکھ لو، ایک جیسے نظر آئیں گے۔ ایک طرف قرآن رکھ لو، دوسری طرف فیض عالم کو دیکھو، قرآن نظر آئے گا۔ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان اپنے سینوں کے اندر بسا لو، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، اور قرآن سمجھنے کے لیے آل رسول کی بارگاہ میں بیٹھا کرو۔ اور آخری بات کہ اللہ تعالیٰ سے خوف ہو تو اس کی تعریف کی جاتی ہے، مولا ڈر لگتا ہے تو بخشن ہار ہے، بخش دے گا، تو اس نے وہ بھی طریقہ بتا دیا۔ نماز پڑھتے ہیں نا سارے، الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، چلو جیسے بھی پڑھتے ہیں، جس انداز سے پڑھتے ہیں، لیکن آج سن لو نماز کتنی قیمتی چیز ہے۔ نماز ہمیں کیا دیتی ہے، نماز ہمارے لیے کیا کیا پیغام لے کے آتی ہے۔ آپ سے پوچھوں، ایک سوال کروں، بچپن سے آپ اسکول میں مدرسہ میں پڑھتے چلے آئے، آپ سے اگر ایک سوال کروں نماز کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، بتائیں گے؟ کوئی بتائے گا نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کوئی ایک ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے کہ نماز یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کوئی بتائے گا؟ میں بتائے دیتا ہوں، نماز اللہ اکبر کہہ کے آپ جب ہاتھ باندھ لیتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ نہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے آپ نے، اب کیا پڑھتے ہیں؟ آواز آئے نا؟ نماز پڑھتے ہیں نا 5 وقت الحمدللہ، اور کئی کئی رکعتیں ایک ایک نماز میں، تو ہر رکعت کی ابتدا جو ہوتی ہے، ہر 4 رکعت یا 2 رکعتوں کی ابتدا، تو اس میں ہم کہاں سے آغاز کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو سبحان سے شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ بھی نہیں، بسم اللہ بھی نہیں، سورہ فاتحہ بھی بعد میں، سبحان سے شروع کرتے ہیں۔ یعنی یہ لفظ کتنا خوبصورت ہے جسے میرے اللہ نے پسند کیا، یہ کتنا جامع ہے، یہ کتنے کمالات والا ہے، اس کے اندر میرے رب نے کیا کیا رکھا ہے۔ تو آؤ حضرت یونس علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ یونس علیہ السلام اپنے بستی والوں کے، یہ میری آخری جملے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ اور قیمتی بات، حضرت یونس علیہ السلام آپ اپنے بستی والوں کو چھوڑ کے بغیر رب سے پوچھے چلے آئے۔ اب دریا کنارے پہنچے، کشتی میں بیٹھے عبور کرنے کے لیے، بیچ دریا میں جب کشتی پہنچی ڈگمگانے لگی۔ کسی نے کہا، وہ اس دور کا طریقہ تھا، قرآن اندازی کی جاتی تھی، جس کے نام کا قرآن نکلتا اسے کشتی سے نکال دیا جاتا تھا، سمندر میں دریا میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اب وہ قرآن اندازی کی گئی، 3 دفعہ جب قرآن اندازی کی گئی حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلی۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑے نیک آدمی ہیں، یہ بڑے اچھے ہیں، اور اس دور کا طریقہ یہ تھا کہ جس کے نام قرآن نکلتا وہ یہ سمجھتے تھے یہ کوئی بھگوڑا غلام ہے۔ تو جب یونس علیہ السلام کے نام 3 دفعہ قرآن اندازی کی گئی اور 3 دفعہ ان کا نام نکلا تو کہنے لگے ہیں تو یہ بڑے نیک، مگر یونس علیہ السلام بول پڑے، میں بھگوڑا غلام ہوں، میں اپنے رب سے پوچھ کے نہیں آیا، بغیر پوچھے آ گیا ہوں، اس لیے میں ہی بھگوڑا غلام ہوں، اپنے آپ کو کہنے لگے۔ جب اتنا کہا آپ کو سمندر میں دریا میں ڈالا گیا، اور جیسے ہی آپ کو ڈالا گیا ایک مچھلی ہوت منہ کھولے انتظار میں ہے، اپنے پیٹ میں لے گئی، 40 دن گزر گئے، 40 دن بیت گئے، اب اٹھائیں قرآن اور پڑھیں، خدا کے واسطے قرآن پڑھا کرو۔ میرے رب نے فرمایا ہم نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ یونس علیہ السلام کو الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نکالیں گے نہیں، مچھلی کے پیٹ میں رہیں گے،
میرا رب فرماتا ہے ہم طے کر چکے کہ انہیں مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکالیں گے، لیکن یونس علیہ السلام نے ایک جملہ بولا، ایک جملہ بولا، ایسا جملہ بولا کہ میرے رب نے کہا کہ میری رحمت جوش مارنے لگی، جس کے لیے میں ارادہ کر چکا تھا کہ قیامت تک اس کو مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکالوں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا جملہ بولا؟ لا الہ الا انت سبحانک۔ بولیے ذرا، انتا وہ پیچھے والے بھی بول دینا آج، اس منظر کو رکھے سامنے، اور اب پھر میری اگلے جملے سنیے گا۔ اس منظر کو رکھے سامنے کہ مچھلی کے پیٹ میں تین تاریکیاں اکٹھی، ایک رات کی تاریکی، ایک پانی کی تاریکی اور ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، تین تاریکیاں اکٹھی ہو گئیں۔ ارے ظلمت ہے، بربریت ہے، اندھیرا ہے، اس اندھیرے کے اندر اجالا کہاں سے آئے گا؟ تو میرے رب نے کہا اس طرح مجھے پکارو اے میرے نبی کے امتیوں، جب تم میں تکلیف پہنچے، جب تم گناہ کر لو، باوضو آؤ میری بارگاہ میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھو اور کہو سبحانک اللہ۔ کیا کہو؟ ایسے نہیں، آواز آئے گی تو میں ختم کر دوں گا، نہیں سبحان اللہ نہیں، سبحانک اللہ۔ ابھی کھانا کھانے آئے ہیں یا اصالہ ثواب کے لیے آئے ہیں؟ اصالہ ثواب کے لیے آئے نا، تو پھر بولے ذرا میرے ساتھ مل کے، اور اس کا ثواب مرحومہ کو جائے، بولے سبحانک اللہ، سبحانک اللہ، سبحانک اللہ۔ اب جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور جیسے ہی ہم بولتے ہیں، اپنی پوری توجہ کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سبحانک اللہ، مولا تو بڑا ہی پاک ہے، میرے رب کی رحمت جوش مارتی ہے اور کہتی ہے بندے جس طرح یونس علیہ السلام نے میری پاکی بیان کی ہے، تو میری پاکی بیان کر رہا ہے، جب میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔